نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي۔ کتاب الشرکہ، مصنف رحمہ اللہ شفع سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے کتاب الشرکت کو بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ شفع میں بھی ایک قسم کی پارٹنرشپ اور شرکت کا پہلو تھا، تو اس لیے اس کو پہلے بیان فرمایا، اور یہاں سے شرکت یعنی پارٹنرشپ کے باب کو بیان فرما رہے ہیں۔ شرکت لغت میں خلط ملط کرنے کو کہتے ہیں، مکس کرنے کو، اور اصطلاح شرح میں دو یا دو سے زائد افراد کسی چیز میں شرکت کر لیں، پارٹنرشپ کر لیں، اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ شرکت کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اسی طرح احادیث میں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خان خرجت۔ دو شریک جب تک آپس میں خیانت نہیں کرتے، ان کے ساتھ تیسرا جو شریک اور پارٹنرشپ ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، یعنی اللہ ان کی شرکت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اور جب کوئی ایک خیانت کرے تو اللہ رب العزت کی برکت اور اللہ کی رحمت ان کی اس پارٹنرشپ سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی آپس میں مشارکت کرتے تھے، پارٹنرشپ کرتے تھے، کئی روایات میں یہ چیز ثابت ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ شرکت جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں شرکت املاک، دوسرے کو کہتے ہیں شرکت عقود۔ شرکت املاک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے دو آدمی پارٹنر بن جائیں خود بخود، یعنی اس میں باقاعدہ طور پر دو آدمیوں کو مل بیٹھ کر پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود بخود پارٹنر بن جاتے ہیں۔ خود بخود پارٹنر بننے کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ان کو اپنے والد کی میراث سے کوئی زمین ملی یا کوئی مال ملا، تو اس مال میں وہ دونوں پارٹنر ہیں۔ یا اسی طرح دو آدمی ہیں، ان کو کسی نے کوئی زمین یا کوئی چیز تحفہ میں دے دیا، تو اس تحفے میں دینے کی وجہ سے وہ دونوں پارٹنر بن گئے۔ یا دو آدمیوں نے مل کر کوئی زمین یا کوئی چیز خریدی، تو نفس خریدنے کی وجہ سے وہ دونوں اس چیز میں خود بخود پارٹنر بن گئے۔ یا اسی طرح کسی نے کسی کے لیے کوئی چیز وصیت کر دی دو بندوں کے لیے، تو وہ دو بندوں کے درمیان وہ چیز مشترک ہے، تو اس شرکت کو شرکت املاک کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایسی پارٹنرشپ ہے کہ اس میں باقاعدہ دو بندے پارٹنرشپ کے عقد اور کوئی ڈیل نہیں کرتے، بلکہ خود بخود پارٹنر بن جاتے ہیں۔ تو دوسرا ہے شرکت عقود، کہ اس میں باقاعدہ طور پر پارٹنرشپ کا عقد کرنا پڑتا ہے، دو بندے ملتے ہیں، عقد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک شرکت کی جو ہے وہ عقد منعقد کر کے آپس میں پارٹنر بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے الشرکۃ علی ضربین، شرکت دو قسم پر ہے، شرکت املاک، شرکت املاک، و شرکت عقود، شرکت عقود۔ فشرکت املاک، شرکت املاک العین یرثها رجلان او یشتریانها، ایسی چیز جس کے دو آدمی مالک بن جائیں یعنی وارث بن جائیں، یا او یشتریانها، یا وہ دونوں اس چیز کو خرید لیں، تو جیسے ہی وارث بن گئے، جیسے ہی انہوں نے خریدا وہ اس کے جو ہے وہ پارٹنر بن گئے۔ فلا یجوز، اب یہاں سے اس شرکت املاک کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے احکام یہ ہیں کہ فلا یجوز لأحدهما ان يتصرف في نصیب الآخر الا بإذنه، ان میں سے کسی ایک پارٹنر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ
دوسرے کے حصے میں تصرف کرے مگر اس کی اجازت سے، کسی یعنی دوسرے پارٹنر کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اختیار چلانا یہ جائز نہیں ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، ان میں سے ہر ایک فریق اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھر میں یا ایک زمین ہے، اس میں دو فرد شریک ہیں، تو انہوں نے اس میں باری مقرر کر دی۔ اس نے کہا کہ چلو ایک سال آپ کاشت کرنا، ایک سال میں کاشت کروں گا۔ اب جس سال جو بندہ کاشت کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ بالکل اجنبی کی طرح ہوگا، یعنی جس طرح ایک اجنبی شخص کسی کی ملکیت میں جا کر تصرف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح یہ دوسرا پارٹنر بھی اس پارٹنر کے مال میں جا کر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ یا اسی طرح انہوں نے کہا کہ چلو آدھی زمین پہ آپ کرنا، آدھی زمین پہ میں کر دیتا ہوں، فی الحال کوئی تقسیم نہیں ہوئی ہے، عارضی تقسیم ہوئی ہے، تو جس حصے میں جو شریک کام کر رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے شریک کے حصے میں جا کر اختیارات چلائیں، کیونکہ وہ دوسرے کے حصے میں اجنبی کی طرح ہیں۔ جس طرح کوئی اجنبی ہمارے اور آپ کی چیز میں آ کر اختیار نہیں چلا سکتا، تو اسی طرح دو شریکوں میں سے ایک شریک بھی دوسرے پارٹنر کے مال میں اختیارات اور تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا شرکت املاک اور اس کے احکامات جو آپ کے سامنے آ گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔